بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیسے اللہ کے عذاب کو دعوت دی؟ یہ کہانی ہمارے لیے ایک بڑی نصیحت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ حق سے انکار کرنے کا انجام کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ آئیے اس ایمان افروز واقعے کو سمجھتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی شخصیت نہایت نرم دل، صبر کرنے والی اور انتہائی تقوی والی تھی۔ آپ کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی گفتگو میں حکمت اور نرمی تھی اور آپ لوگوں کو محبت اور شفقت کے ساتھ دعوت دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت قوم مدین کی طرف ہوئی تھی۔ مدین ایک اہم تجارتی شہر تھا جو آج کے اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھا۔ یہاں کے لوگ تجارت اور کاروبار میں مشغول تھے، لیکن وقت کے ساتھ یہ قوم بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو گئی تھی اور اللہ کی ہدایت سے بہت دور جا چکی تھی۔ قوم مدین کے لوگ نہ صرف بتوں کی پوجا کرتے تھے بلکہ ان کی سماجی اور معاشرتی حالت بھی انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ یہ لوگ تجارت میں دھوکہ دہی کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے اور دوسرے لوگوں کے حقوق غصب کرتے تھے۔ ان کے معاملات میں نہ انصاف تھا، نہ رحم۔ انہیں صرف اپنے دنیاوی مفادات عزیز تھے اور وہ ہر ممکن طریقے سے مال جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ معاشرے میں ناانصافی اور ظلم عام تھا اور کمزور لوگوں پر ظلم کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ آپ نے قوم مدین کو ناپ تول میں انصاف کرنے کی تاکید کی اور انہیں دھوکہ دہی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ مال و دولت جمع کرنے کی خاطر دوسروں کا حق مارنا اور ظلم و زیادتی کرنا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا پیغام صاف تھا: انصاف قائم کرو، تجارت اور لین دین میں ایمانداری سے کام کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ظلم سے بچو، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھو اور معاشرتی عمل قائم کرو۔ اللہ پر ایمان لاؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار تنبیہ کی کہ اگر وہ اپنی بدعمالیوں سے باز نہ آئے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، لیکن قوم مدین نے ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور اسی وجہ سے انہیں اللہ کے شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ قوم مدین کے گناہ اور نافرمانیاں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین اپنی بدعمالیوں اور نافرمانیوں میں بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ ان کے سب سے بڑے گناہ ان کی معاشرتی اور اقتصادی بدعنوانیاں تھی۔ یہ لوگ تجارت میں بہت زیادہ دھوکہ دہی کرتے تھے جو اس زمانے میں ایک عام عادت بن چکی تھی۔ قوم مدین کے بڑے گناہ۔ قوم مدین کے لوگ خرید و فروخت کے معاملات میں بے ایمانی کرتے، کمزوروں کا حق مارتے اور جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ ناپ تول میں کمی۔ یہ لوگ چیزیں بیچتے وقت وزن اور ناپ میں کمی کرتے تھے، یعنی جو چیز خریدار کو پوری ملنی چاہیے تھی اسے کم مقدار میں دیتے تھے اور قیمت پوری وصول کرتے تھے۔ ظلم۔ قوم مدین نے ظلم کو عام کر رکھا تھا۔ وہ نہ صرف لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے بلکہ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، ان کے حقوق چھینتے اور اپنی دولت بڑھانے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقے استعمال کرتے تھے۔ ان کی ضد اور سرکشی۔ قوم مدین کی نافرمانی صرف ان کی بدعمالیوں تک محدود نہ تھی بلکہ جب شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی ضد اور سرکشی پر قائم رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بار بار نصیحت کی اور بتایا کہ ان کے یہ اعمال اللہ کے غضب کو بھڑکا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ اپنے غلط راستے پر چلتے رہے۔ قوم مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو سننا بھی گوارا نہ کیا بلکہ وہ ان پر طنز کرتے اور کہتے کہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب کیوں نہیں آتا جس کا آپ ہمیں ڈراتے ہیں۔ یہ رویہ ان کی سرکشی اور حق سے انکار کا واضح ثبوت تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بار بار نصیحتیں اور قوم کا انکار۔
حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہایت پیار اور حکمت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ نے انہیں بار بار نصیحت کی کہ وہ اپنی بدعمالیوں سے باز آئیں، انصاف کو اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ آپ نے انہیں یاد دلایا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی ہے، لیکن قوم مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کو بار بار نظر انداز کیا۔ انہوں نے اپنے غلط اعمال کو ترک کرنے کی بجائے انہیں جاری رکھا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے اس پر بھی یقین نہیں کیا اور مذاق اڑایا۔ قوم مدین کی مسلسل نافرمانی اور عاجز سے انکار نے ان پر اللہ کے عذاب کو حتمی بنایا، جو ان کے ظلم اور سرکشی کا منطقی انجام تھا۔ قوم مدین کا انکار اور طنز۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین نے نہ صرف ان کی دعوت کو رد کیا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کے غلط اعمال کی نشاندہی کی تو بجائے اصلاح کرنے کے قوم نے ان پر طنز و تمسخر شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگے، کیا تمہیں ہر بات کا صرف یہی ایک طریقہ آتا ہے؟ ہمیں اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلنے سے کیوں روکتے ہو؟ ان کی سرکشی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ وہ اتنے نڈر ہو چکے تھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو چیلنج کرتے ہوئے کہنے لگے، اگر آپ سچے ہیں اور آپ کی باتوں میں کوئی حقیقت ہے تو پھر وہ عذاب کیوں نہیں آتا جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں؟ یہ ان کے کفر، ضد اور ہٹ درمی کی انتہا تھی کہ وہ عذاب کا مطالبہ خود کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو مسلسل نظر انداز کرنا اور اس کا مذاق اڑانا قوم مدین کے لیے تباہی کا سبب بنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بار بار نصیحتوں کے باوجود انہوں نے اللہ کی نافرمانی جاری رکھی اور بالآخر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا، جس نے پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ عذاب قوم کی مکمل تباہی کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک سخت اور ہولناک چیخ بھیجی جو پوری ہستی میں گونج اٹھی۔ یہ چیخ اتنی شدید تھی کہ اس نے لوگوں کے دل دہلا دیے اور ان کے جسم بے جان ہو گئے۔ اس کے بعد زلزلے کا عذاب آیا، زمین زور زور سے ہلنے لگی اور عمارتیں لرزنے لگیں۔ زلزلے کی شدت اتنی تھی کہ پوری بستی زمین بوس ہو گئی۔ جو لوگ کسی محفوظ مقام کی تلاش میں تھے وہ بھی زمین کی جنبش سے کہیں نہ جا سکے اور ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے۔ پوری قوم مدین آن کی آن میں نیست و نابود ہو گئی۔ جہاں کبھی لوگوں کی چہل پہل تھی وہ جگہ اب ویران ہو چکی تھی۔ ان کی لاشیں گھروں اور بازاروں میں بکھری پڑی تھی اور ان کی شان و شوکت کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ یہ منظر ان تمام لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے بے خوف ہوتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی حفاظت۔ جب اللہ کا عذاب قوم مدین پر نازل ہوا تو حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا۔ عذاب کی تباہی سے پہلے ہی حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو اللہ نے وہاں نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ وہ وقت پر بستی سے دور چلے گئے اور اللہ نے ان کی سلامتی کو یقینی بنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے افراد مکمل طور پر محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہے۔ وہ انہیں ظالموں اور نافرمانوں کی تباہی سے بچاتا ہے۔ جب سرکش قوم اپنی ضد اور نافرمانی میں ڈوبی رہی، حضرت شعیب علیہ السلام کے ماننے والوں کو اللہ نے فلاح اور نجات عطا کی۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم مدین کا یہ واقعہ ہمیں کئی اہم اسباق دیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ واضح ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ جب قوم مدین نے اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کیا اور نافرمانی کی تو ان پر عذاب نازل ہوا جو ان کی تباہی کا سبب بنا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ایمان کی طاقت اور حق کی پیروی کی طاقت کو ہمیشہ کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی دعوت دی اور جو لوگ ان پر ایمان لائے وہ محفوظ رہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حق کی راہ اپنانا اور ایمان کا سہارا لینا ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے دنیاوی دولت اور مفادات کی خاطر اخلاقیات کو بھلا دینا انتہائی نقصان دہ ہے۔
قوم مدین نے اپنی دولت اور طاقت کے لیے ظلم و دھوکہ دہی کو اپنایا، جس کے نتیجے میں ان کا انجام بہت عبرتناک ہوا۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مال و دولت حاصل کرنے کی خاطر کسی بھی طرح کی بے ایمانی کرنا درست نہیں۔ آخر میں ہمیں معاشرتی عدل اور انصاف کی ضرورت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انصاف کی تعلیم دی اور قوم کو ظلم سے بچنے کی نصیحت کی۔ معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام ضروری ہے تاکہ سب افراد کو ان کے حقوق مل سکیں اور معاشرتی برائیوں سے بچا جا سکے۔ یہ اسباق ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی راہ پر چلنا، حق کو اپنانا اور انصاف قائم رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا انصاف ہمیشہ غالب آتا ہے، چاہے وہ کتنی دیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ جب لوگ اپنے اعمال کی بنیاد پر سزا کا سامنا کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک بڑی عبرت بن جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ ہم کامیابی کی راہ پر چل سکیں اور اللہ کی رحمت سے نوازے جائیں۔ آج ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کے بارے میں ایک سبق آموز کہانی سنی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے۔ آپ کا اس موضوع پر کیا خیال ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کون سی بدعمالیاں زیادہ عام ہیں جو ہمیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرح عذاب کی طرف لے جا سکتی ہے؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔